أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حکمت جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ جس کو یہ حکمت مل جائے اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی. وما يذكر إلا أولو الألباب. نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. ومن يؤت الحکمہ، حکمت دانائی سمجھ. عربی زبان میں حکمت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی دانائی اور سمجھ دین کے معاملے میں صحیح ہو، اور دین کے معاملے میں اس کی عقل سلیم ہو. یہ بڑی دولت ہے کہ دین کے معاملے میں اسے صحیح دانائی ملے، سمجھ مل جائے، اس کی عقل صحیح فیصلہ کرے اور اس کی عقل صحیح رائے قائم کرے. یہ دانائی اور عقل مندی نہیں ہے کہ آدمی جو کمائے اس دنیا میں اپنی خواہشات پہ لگا دے. دانائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس سے اپنے دوسری کل کی کھربوں سال کی زندگی سنوارے. یہ دانائی ہے، یہ عقل مندی ہے کہ آج ایسی تخم ریزی کرے کہ کل کھربوں سال پھر اس کا پھل کھائے. اپنے ایمان اور نیکی سے ایسا بیمہ کرے جس کا نفع اسے برابر آتا رہے. یہ دانائی ہے، یہ حکمت ہے، یہ دانائی اور حکمت ہے. یہ سمجھداری اور عقل مندی نہیں ہے کہ جو جتنا کمائے اپنی نفس کی خواہشات پہ اور اس فانی دنیا پہ خرچ کر دے، اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اسی دنیا کے اندر اسے اڑا دے. یہ کم عقلی ہے، یہ دانائی نہیں ہے. حکمت اور دانائی یہ ہے کہ اللہ نے جو آج نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے ذریعے کچھ ایسا کھیت لگائے کہ اس کھیت کا پھل اسے ہمیشہ آتا رہے. ایسی تخم ریزی کرے کہ پھر اس کا پھل کھربوں سال کھائے. اپنے ایمان اور اپنی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری سے ایسا بیمہ کرے کہ جس کا نفع اس کو ہمیشہ آتا رہے. یہ ہے حکمت، یہ ہے دانائی. اللہ تعالیٰ فرما رہے جس شخص کو یہ حکمت مل گئی بہت بڑی خیر مل گئی، بہت بڑی دولت مل گئی. یہ ہے حکیم، یہ ہے دانا، یہ ہے سمجھداری، یہ ہے عقل مندی کہ ایسا عقل مندی کے فیصلے کرے، دانائی کے فیصلے کرے، حکمت کے فیصلے کرے. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، نعمتیں دی، اس میں ایسے فیصلے کرے کہ یہ اس کو اولاد کھربوں سال کام آئے. یہ کون سی عقل مندی ہے کہ اس کو اس قسم کی چیزیں کر دے کہ 60-70 سال اس کا سہارا بن جائے؟ وہ بھی نہیں بنتا. جب اولادیں نفس اور خواہشات کی عادی ہو جاتی ہیں تو جب خواہشات اپنے بڑوں سے ٹکراتی ہیں تو وہ بڑوں کے بھی نہیں رہتے، بڑوں کے بھی نہیں رہتے. اور اللہ نے دولت دی، وسائل دیے، نعمتیں عطا فرمائیں. ان نعمتوں سے ایسا کچھ کر جائے کہ ان نعمتوں کا پھر پھل ہمیشہ کھائے. یہ ہے عقل مندی. آج لوگوں سمجھتے ہیں عقل مندی، آج لوگوں کے یہاں عقل مندی کا معیار، لوگوں کے یہاں سمجھداری کا معیار، آج لوگ دانا کس کو سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خود دانا نہیں ہیں، اس لیے وہ دانائی بھی نہیں جانتے. آج چونکہ ان کی اپنی عقل سلیم نہیں ہے اس لیے وہ عقل مندوں کو بھی نہیں جانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی تو وہ ہے جو اپنے نفس کے تابع نہ ہو بلکہ اپنے خواہشات کو اللہ کے حکموں کو تابع کر دے
اور اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے، اور آج ایسا کچھ کر جائے جو کل کھربوں سال کام آئے، آج کچھ ایسا کر جائے جو کل کھربوں سال کام آئے، یہ ہے عقل مند۔ اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، آپ کی عقل و دانش کے کیا کہنے، آپ کی دانائی اور سمجھ بوجھ کے کیا کہنے، آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کسی کی دانا ہونے کا فیصلہ کریں، کسی کے عقل مند ہونے کا فیصلہ کریں، کسی کی دانائی اور حکمت کی بارے میں آپ کی رائے سب سے معتبر ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ من ایکس الناس واحزم الناس، کون لوگ عقل مند ہیں اور کون لوگ سمجھدار ہیں اور کون لوگ دور اندیش ہیں اور کون لوگ روشن خیال ہیں، من ایکس الناس واحزم الناس۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اکثرہم ذکرا للموت اکثرہم استعدادا للموت ذہبوا بشرف الدنیا وکرام الآخرہ، جو اپنا دنیا سے جانا ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں، ہمارا اس دنیا ہمیشہ اپنا اس دنیا سے جانا پیش نظر رکھتے ہیں، اپنی حقیقی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں، اور اس زندگی کو اس دنیا کے چھوٹے سے عرصے کے اندر سنوارتے ہیں، اس کی تعمیر کرتے ہیں، اس کی کامیابی کے یہاں ایسے نقشے بناتے ہیں جس سے ان کی وہ زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ یہ ہیں عقل مند، یہ ہیں دور اندیش، یہ ہیں سمجھدار۔ تو اللہ کریم کہہ رہے کہ اللہ جسے چاہتے ہیں یہ دانائی نصیب فرماتے ہیں، یہ حکمت نصیب فرماتے ہیں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو یہ دانائی مل گئی اسے تو بہت بڑی خیر مل گئی۔ ہاں، فرق مراتب ہوتے ہیں کہ یہ حکمت اور دانائی ہر ایک کو، کسی کو بہت زیادہ، کسی کو اس سے کم، کسی کو درمیانی، کسی کو کچھ دانائی ملتی ہے، لیکن جس کو جتنا حصہ مل جائے اس کی حیثیت سے، ہاں اس کی حیثیت سے، تو یہ ایسی دانائی عقل مندی فرمایا جس شخص کو مل جائے یہ بڑی نصیحت ہے اور یہ بڑی دولت ہے۔ اور اللہ کی ان باتوں کی نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، عقل سلیم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عقل سلیم نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔